اور اس تنہائیوں سے کتنا بڑا انقلاب ہی نکلا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد یہ لکھتی ہے کہ ایسا انقلابی دنیا میں آج تک ہوا نہیں کوئی جو ایک روحانی سلطنت کا مالک ہو، اور کم از کم جو جس نے بنیادیں رکھی ہوں 20 دنیاوی سلطنتوں کی، جس کے آنکھوں کے اشارے کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے رہتے تھے کہ کیا چاہتے ہیں اور فوراً اس کے لیے دوڑتے تھے۔ اس درجے کی محبت کرنے والے اور اس درجے کا انقلاب ان کے تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ یہ شخصیت کیسے بن کر نکلی تھی، یہ یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی رحمت کیسے آئی اور نبی رحمت کی شکل میں کیسے نمایاں ہوئے، اور نبی رحمت بننے کے بعد بھی زندگی میں کتنی تنہائیاں باقی رہ گئیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، اسلام وحدت کا دین ہے، یعنی ہر چیز ایک، بنیادی جتنی ہے، خدا ایک، الہ ایک، آخرت کا عقیدہ ایک، بنی نوع انسان بہت ہیں دنیا میں، لیکن انسانی وحدت، ان کی نسل ایک۔ چاہے دنیا میں بہت سے انسان نظر آتے ہوں، ایسے ہی نبی اور رسول تو بہت ہوئے، لیکن رسالت میں بھی وحدت ہے، نبوت اور رسالت میں، پیغام میں بھی وحدت ہے، کتابیں تو بہت سی آئیں۔ یہ ایک ہی بنیادی پیغام تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک ایوولوشن، ارتقاء، وکاس کا کرم، اس کی ترتیب تھی جو شروع سے لے کر قرآن تک آئی، ایک سلسلے کی کڑیاں۔ ایسے ہی نبی اور رسول تھے، یہ بھی ارتقاء اور وکاس کا عمل تھا۔ جو رسالت کی وحدت، اس کے اندر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، وقت آگے بڑھ رہا تھا، انسان ترقی کر رہا تھا، اسی کے حساب سے نبی اور رسول کبھی چھوٹے سے علاقے کے لیے آئے، زیادہ بڑے علاقے کے لیے آئے، زیادہ بڑی قوموں کے لیے آئے۔ یہ سلسلہ بھی، اس میں بھی وکاس ہو رہا تھا، ان کے پیغام کے اندر ارتقاء، ایوولوشن۔ اور جب دنیا ایک مقام بننے جا رہی تھی، سائنٹیفک ایکسپلوژن، سائنسی دھماکہ ہونے جا رہا تھا، قریب تھا، جب فاصلے سمٹ رہے تھے دنیا کے، تب وہاں جا کر یہ پروسیس، یہ عمل مکمل ہوا، اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا آخری رسول کی حیثیت سے۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو گیا، لیکن ان کی زندگی بھی، اس کے اندر بھی شروع سے ایک ارتقاء ہے، بچپن سے، مکی زندگی سے، مدنی زندگی سے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک وکاس سے ایک ارتقاء ہے۔ تکمیل کے مراحل، یعنی پورے کرنے تھے ان کی زندگی کو بھی انسان کامل بننے کے لیے۔ جب ابھی پیدائش ہوئی تھی تو پیدا اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں یہ سب سے بھیانک جرم تھا، یتیم ہونا۔ اس دور کے عرب کے اندر کوئی ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور بالکل ایسا تھا کہ جیسے یہ اچھوت ہے، باپ نہیں ہے ان کا۔ تو بڑے بڑے جو جن کے جتھے ہوتے تھے، زیادہ اولادیں ہوتی تھیں اور باپ زندہ ہوتا تھا، ان خاندانوں کی قدر تھی۔ والد گزر گئے پہلے ہی، پیدائش سے پہلے۔ مکے میں رواج یہ تھا، یہ جتنے یتیم تھے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں تنہا ہوا کرتے تھے، اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا ان کی ضرورتوں کے اندر، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، انہیں کسی اہم کام کے لیے بلایا نہیں جاتا تھا، الگ کر دیا جاتا تھا۔ یہ تنہائی کا سفر شروع ہوا اپنی پیدائش سے ہی۔ پھر مکے میں
آب و ہوا ایسی تھی کہ بچے جو بیمار ہو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سے بچے گزر جاتے تھے بہت بچپن کے اندر ہی۔ تو رواج یہ پڑ گیا کہ آس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ یہاں شہری آب و ہوا سے نکل جائیں، اور وہ عورتیں ان کو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھیں۔ ہر سال وہ پروفیشنل دائی ہوتی تھی دودھ پلانے والیاں، وہ جگہ جگہ سے ہر سال آتی تھیں۔ ایک باقاعدہ ایسا نہیں کہ سال میں ہر وقت آ رہی ہیں، اکٹھے آتے تھے لوگ، قافلہ آتا تھا۔ یہاں سب لوگ اپنے بچوں کو لے کے اکٹھے ہو جاتے تھے، چھانٹتے تھے کہ کسے اپنا بچہ دینا ہے، کون ایسا ہے کہ جو اس کو جس کے ساتھ میں رہ کر اس کی اچھی پرورش ہو سکے گی، اور وہ بھی چھانٹتی تھی کہ کس بچے کو لے جائیں۔ اصل میں تو چھانٹنا ان لوگوں کا ہوتا تھا جو بچے کو حوالے کرتے تھے، دیتے تھے ماں باپ۔ ان کے لیے بھی اس وقت بھی جب سال ہونے کو تھا، وہ دن آئے جب وہ عورتیں آیا کرتی تھیں، آتی تھیں کہ اپنے ہسبینڈس کو بھی ساتھ لاتی تھیں، شوہروں کو بھی۔ تو باقاعدہ جو پرکھا جاتا تھا، عرب پرکھتے تھے اس سے کہ جس اونٹ یا اونٹنی سے آئے ہیں یہ لوگ، وہ کتنی تگڑی ہے۔ کھانا کھلانے کو ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اگر اونٹنی دبلی ہے تو، جانور کو اپنے نہیں کھلا سکتے، ہمارے بچے کو کیا پالیں گے؟ ان کے اندر اسی حساب سے وہ دیتے تھے، اور شکل صورت سے عورتیں نظر آتی تھیں نا، وہ جن کے سینے میں دودھ زیادہ ہے، حیثیت اچھی نظر آتی تھی اونٹوں سے یا اونٹنیوں سے، جو کپڑے پہنے ہیں ان سے۔ تو جو زیادہ پیسے والے ہوتے تھے ان کا سودا ان سے ہو جاتا تھا، جو سب سے زیادہ نظر آتی تھی کہ یہ ان میں بھی سب سے پراسپیرس ہیں اور بچے کو زیادہ اچھی طریقے سے رکھ سکیں گے۔ بچے لیے ہوئے لوگ اکٹھے تھے، مائیں اکٹھی تھیں، سلیکشن ہو رہا تھا، اس میں ایک جوڑا رہ گیا، ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا، بہت نا امید ہوئے، اس لیے کہ دبلی پتلی بالکل صوفی اونٹنی تھی ان کی، اور ان کے جسم سے بھی وہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، تو انہیں کوئی بچہ نہیں ملا، بہت مایوس ہوئے۔ اور ادھر ایک ہی بچہ رہ گیا تھا جسے کسی نے نہیں لیا، وہ تھے محمد۔ کہا کہ یہ بے باپ کا بچہ لینا، یہ ہمیں افورڈ کیا کریں گے، ہمارے اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ یہ رشتہ دار اخراجات نہیں اٹھاتے تھے، سامنے کی محبتیں کر لیں۔ یہ رہ گئے، وہ بھی رہ گئیں، آپس میں مشورہ ہوا، حلیمہ نام تھا ان کا، شوہر سے مشورہ ہوا کہ یہ ایک بچہ رہ گیا اور ہمیں تو ملا بھی نہیں، چلو اسی کو لے چلتے۔ تو ایسا کہ جیسے کہ مجبوری کے اندر وہ مجبوری میں رہ گئے تھے، مجبوری میں ایک بچہ رہ گیا تھا اور لے گئے وہ لوگ اپنے ساتھ۔ یعنی اس سلیکشن کے اندر بھی وہ اکیلے تھے جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، باقی سب کا سلیکشن ہو گیا تھا، سب بچوں کو لے لیا گیا تھا، یہ تو مجبوراً ایک کے گلے پڑ گئے۔ یہ تنہائی چلی آ رہی تھی۔ ایک دفعہ کچھ عرصے بعد لے کر آئیں عورتیں، یہاں پھر بیماری پھیلی ہوئی تھی، واپس کر دیا گیا کہ ابھی لے جاؤ۔ 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت تک مشکل سے 1.5 سال اپنی والدہ کے پاس، والدہ کی گود میں، والدہ کے محبت کی آغوش کے اندر گزار سکے۔ والد پہلے گزرے ہوئے تھے، والدہ کی گود کل 1.5 سال ملی، وہ 4.5 سال تو گزر گئے وہ دائی حلیمہ کے یہاں، اپنے ماں کی گود سے دور۔ والد نہیں تھے، سوسائٹی کے اندر اور سماج کے اندر اکیلے رہ گئے، اور والدہ نہیں تھیں تو وہ جو محبتیں ملا کرتی تھی، جو گھر کا ماحول تھا، جو پیار محبت تھا، اس میں بھی اکیلے پڑ گئے۔ اب اس اکیلے کو ظاہر ہے کہ وہ دادا تھے، انہوں نے لیا، کچھ دنوں بعد دادا کا انتقال ہوا، ابو طالب نے لیا، چچا نے۔ ابو طالب قریش کے عبد المطلب سردار تھے، ان کے بیٹے ابو طالب جو تھے سب سے بڑے بیٹے، انہیں سرداری تو ملنی تھی لیکن سب سے غریب تھے،
بہت غریب تھے. جب ان کے سپرد کیے گئے اس وقت کوئی 8 سال کے تھے. دوسرا بچہ ہوتا تو جو کچھ بھی کوشش کرتا کہ بھئی وہاں سے کیا کھائیں، کیسے پئیں اور رہیں، کیسے گزاریں. انہوں نے سوچا کہ اس 8 سال کی عمر میں کہ یہ تو ان کے اور بچے بہت تھے ان کے ابو طالب کے، تو اپنی اولادیں بہت سی تھیں کہ میں ان کے اوپر بوجھ بن گیا. وہ نکل گئے، انہوں نے لوگوں کی بکریاں اور اونٹنیاں لیں اور انہیں چرانا شروع کر دیا کہ میں اپنا خرچ تو خود نکالوں گا. یہ 8 سال کی عمر سے خود سے سوچا، ان کو بھیجا نہیں گیا تھا. بکریاں پالنا جنہیں تجربہ ہو، جانوروں میں شاید سب سے مشکل کام ہے. جتنے بھی جانور ہیں ان میں بکریوں کو پالنے کا. بہت دوڑاتی ہیں، بہت بھگاتی ہیں اور بہت پریشان کرتی ہیں. اور پھر ان کی جنگل میں حفاظت کرنی ہوتی ہے، وہاں جہاں بھیڑیے وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ حفاظت الگ. تو یہ 8 سال کی عمر سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے تاکہ اپنا خرچ نکال لیں. ابن سعد نے لکھا ہے، مورخ ہسٹورین طبقات ابن سعد میں اپنے، کہ خود ابو طالب کے بہت سی اولادیں تھیں جن میں 2 بچے جو تھے وہ حضور سے چھوٹے تھے. عقیل اور طالب جو تھے یہ چھوٹے تھے. اور ایک چچا جو عباس تھے وہ کل 2 سال بڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چچا تھے. کچھ اور ابو طالب کے بھائیوں کے بچے آ کے وہاں گھر میں اکٹھا ہو جاتے تھے ایک ساتھ، ایک ہی گھر کے اندر، کیونکہ قبیلے کے سردار کا گھر تھا. وہاں اگر کچھ کھانے پینے کی چیز آتی تھی کہیں سے تو اب بچے ہی ہیں نا، تو چھینا جھپٹی ہوتی ہے. یہ چھینا جھپٹی میں سب کو بٹ جاتا تھا، یہ ایک طرف بیٹھے دیکھتے رہتے تھے. بہت دفعہ دیکھا، ابو طالب نے نوٹ کیا کہ یہ رہ جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ اس چھینا جھپٹی میں شریک نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال ان کا حصہ یہ دیکھ کر کبھی کبھی تھوڑا سا الگ کرنا شروع کر دیا، ہمیشہ نہیں ہو پاتا تھا. یہ اس گھر میں رہنے کے بعد بھی تنہا ہی تھے. کچھ پیسے اکٹھے کیے. عرب تاجر ہوا کرتے تھے، یا شروع تو پہلے تو بات یہاں سے، وہ جسے یتیموں کا سب سے بڑا سرپرست بننا تھا، جس پر وہ کلام نازل ہونا تھا کہ تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اور وہ جن کے پاس، جن کی زندگی بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گئی، ان کے لیے کھانے کی کچھ ارینجمنٹ کیسے کھائیں اس کے بارے میں غور نہیں کرتا. اس کی تو نمازیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی، فویل للمصلین. یہ تو سب دکھاوے کی نمازیں، ایسے شخص کی دین کو جھٹلانے والا ہے. یہ کلام نازل ہونا تھا، اس پر انہیں یتیمی کا تجربہ کرایا. اور کیسی یتیمی، وہ بھی نہیں، ماں بھی چلی گئی، ان کی شفقت بھی گئی بچپن ہی میں. اور جو دودھ پلانے والی آئی تھی وہاں بھی وہ ان کو لیا جن کو سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہ مجبوراً لے گئی. اب ان کے ہاں پھر برکتیں آئیں تو الگ قصے، یہ الگ بات ہے. لیکن بہت چھوٹی سی عمر کے اندر بھی یہ ذہانت تھی، سب چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے. جب ذرا سے سمجھنے کے قابل ہوئے بہت کم عمر کے اندر، پھر وہاں جب بچوں میں چھینا جھپٹی ہوتی تھی، پیسے کچھ اکٹھے کرنے کے بعد سوچا تجارت میں لگاتا ہوں. یہ تو ابھی 10 سال کی عمر تھی. تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف، سیریا. دمشق اس وقت سینٹر تھا، ورلڈ سینٹر تھا ٹریڈ کا شام کے اندر. وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی پیداوار نہیں ہوتی عرب کے اندر، مکے کے اندر، یا ہم مکے کی بات کریں، کوئی کچھ پیدا نہیں ہوتا. کسی طرح کے کوئی میٹل دھات، کہیں معدنیات، کہیں زمین سے کوئی چیزیں نہیں نکلتی. کوئی چھوٹا موٹا کوئی اپنی انڈسٹری اگر لگا بھی لے تو اس کو بھی را مٹیریل، خام مال کہیں اور سے ہی لانا ہے، وہاں نہیں ہوتا. اس لیے قریب قریب سب بزنس مین ہوتے تھے، تاجر. اور تجارت آپس میں کیا کریں گے، تو یہ کرتے تھے، یہ سارے کے سارے باہر نکل جاتے تھے. یمن سے کچھ آ رہا ہے سامان، یہ ادھر لے گئے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر لے گئے، مختلف علاقوں کے اندر، حبشہ میں کی طرف لے گئے، مصر کی طرف لے گئے. یہ بندھے ہوئے تھے، دن مقرر ہوئے تھے کہ کب کب کدھر جایا کریں گے. یہ قافلے اکٹھے ساتھ جاتے تھے. جو نہیں جا سکتے تھے وہ اپنے پیسے دے دیتے تھے شیئرنگ بیسس کے اوپر، کہ کمیشن بیسس کے اوپر، کہ ہمارا مال بھی لے جاؤ اور لگا دینا. آمدنی کا ذریعہ یہی تھا.
یہ چھوٹی موٹی دکانیں ہونا اس کے بعد جو ہوتی تھی وہ وہاں پہ مکے میں ہوتی تھی کچھ، ورنہ بڑے تعداد میں لوگوں کا یہی تھا۔ ان چھوٹی موٹی دکانوں کے لوگ بھی اس مال کو خریدنے کے محتاج ہوتے تھے جو باہر سے آتا تھا، یہ قافلے جو لے کر آتے تھے۔ تو ایک قافلے کے ساتھ میں ابو طالب بھی جا رہے تھے، 10 سال کے تھے۔ وہاں ایک راہب تھا، عیسائی کرسچن، جس میں سنیاس لینے والے جو کہلاتے ہیں راہب۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے پہچانا نبوت کی علامتوں سے اور کہا کہ اس بچے کو تو بھیج دیجیے واپس، اس کے دشمن ہو جائیں گے وہاں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے یہودی، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی پہچان لیں گے نبوت کی علامتیں ہیں، تو ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن راستے سے جس جگہ سے واپس بھیج دیا گیا وہاں تک بھی بہت کچھ سیکھا تھا۔ کس طرح کی چیزیں سیکھتے تھے میں چند اس میں سے بیان کروں گا۔ آ گئے واپس، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر خود جانا شروع کر دیا۔ جو کچھ پیسے تھوڑے سے اکٹھے کیے تھے انہیں لے کے پہلے تو پیسے لگائے 2-3 سال جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے بہت کم عمری میں، کسی کو دے دیے، وہ لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد پھر خود نکلنا شروع کیا، خود جانا شروع کیا۔ اس وقت کے بزنس ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے امیزون کھولی، آپ نے فلپ کارٹ کو کھولا، کئی جگہ آپ نے ریٹس کمپیئر کر لیے کہ کیا چیز خریدنی ہے۔ یہ یہیں پر گھر میں بیٹھے بیٹھے چیزیں جہاں پر بنتی ہیں وہاں سے شو رومز کے اوپر آئیں اور شو روم سے آپ کے گھر کے اوپر ڈیلیور ہو گئی۔ یہ اس طرح کا تو بزنس نہیں تھا۔ اس طرح کا بھی نہیں تھا کہ باہر سے آئے، ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا، وہ سانتا کروز کے اندر ٹھہرے، سانتا کروز کے تاج کے سامنے تاج ہوٹل میں ٹھہرے اس ایریے کے اندر، اور وہاں پر پھر ادھر سے ٹریڈر دوسرے جو ہیں بزنس مین گئے، بیٹھ کر جام چھلکائے گئے، آپس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاہدے ہوئے، بات چیت ہوئے، بڑے بڑے سودے ہو گئے۔ وہ وہیں سے آگے چلے بھی نہیں، وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے، سودا ہو گیا، یہ اپنا سودا کر کے آ گئے۔ یہ بھی نہیں تھا، یعنی اب تو خود آنے والے، یہ کلچر تھوڑی تھا۔ یہ لوگ جو نکلتے تھے تو گائیڈز کو لے کر جاتے تھے، یہ قافلے جو ہر سال جاتے تھے وہ بھی راستہ نہیں پہچان سکتے تھے، گائیڈز راستہ جانتے تھے۔ یہ کوئی GPS نہیں تھا، کوئی کسی طرح کا کوئی گیجٹ نہیں تھا کہ اس سے کس جگہ کیسے پہنچ جائیں۔ آندھیاں جو ہوتی تھیں، ریتیلی آندھیاں، وہ راستوں کو مٹا دیتی تھی۔ کسی اور جہاں کہیں پہلے کچھ نہیں تھا وہاں ٹیلا ہے، جہاں ٹیلا تھا وہاں زمین صاف ہے، تو جو لینڈ مارک ہوتے تھے، جو راستے کے نشانات ہوتے تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں بدلتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے ڈیزرٹ کو پار کرنا، یہ صرف گائیڈز ہوتے تھے جو بڑے ایکسپرٹس ہوتے تھے۔ کوئی کاغذ تو تھا نہیں، کاغذ تو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، کاغذ کی ایجاد تو ابھی 500 سال بعد ہونی تھی۔ تو یہ سارے نقشے ان ایکسپرٹ گائیڈز کے دماغوں میں ہوتے تھے، ذہنوں میں ہوتے تھے۔ کبھی آپ کو تجربہ ہوگا، کہیں جا رہے ہیں، مجھے بہت ہے، آپ کو بھی ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو، نکلے، ہم نے GPS لگا لیا، راستہ نہیں معلوم ہے کدھر سے جائیں گے، شارٹیسٹ کیا ہے وہ بتاتا جا رہا ہے، کہیں کہیں بہت برا مارتا ہے، لے جا کر بڑی پتلی پتلی جگہوں سے پھنسا دیتا ہے کہ شارٹیسٹ کٹ تھا، اب ادھر مڑ گئے کہ بھئی ادھر موڑنا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور کتنے سالوں کا اور پوری دنیا کا سب تجربہ، اس کی بیسس پہ ڈیٹا یہ گائیڈ کر رہا ہے، اور پھر آگے جا کے پھنس جاتے ہیں کہ نہ موڑنے کے واپس اور نہ آگے بڑھنے کے، وہ پھنس جاتے ہیں جا کر ان پتلی پتلی گلیوں کے اندر، پتہ نہیں کن کن گاؤں میں کئی بار پھنس چکا، اس لیے کہ وہ شارٹیسٹ کٹ سے لے کر جاتا ہے زیادہ تر۔ تو وہ شارٹیسٹ کٹ جو ہے وہ کبھی کبھی بڑا، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، شارٹیسٹ کٹ سے نہیں جاتے تھے۔ ان کو جو اپنے ریٹس رکھنے ہوتے تھے، جو چیزیں لے کر جاتے تھے، ان ریٹس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ وہ گائیڈ جو لے کر جاتے تھے وہ ایسے راستوں سے لے کر جاتے تھے کہ اگر آندھیاں آئیں یا بارش ہو جائے، بارش بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس جگہ پانی کی نکاسی نہیں ہو، آپ کے یہاں تو بہت نالے ہیں چاروں طرف پورے شہر میں، اور وہ سب نالوں کے، اور اس سے پہلے صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے یہاں نہیں، پورے ممبئی میں، دلی میں جو خبریں آتی ہیں، جب ذرا سی بارش ہو جائے 1-2 دن، تو سب جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب واٹر لاگنگ ہو گئی اور لوگ پھنس گئے، پھنسے ہوئے ہیں، کئی دن تک پھنسے ہوئے۔ تو یہ تو نکاسی کے بعد کی بات ہے نا، سیویج سسٹم کے بعد کی بات ہے۔ جہاں کوئی سیویج سسٹم جس جگہ نہیں ہو، وہاں کی بارشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، آج بھی خطرناک ہوتی ہیں بے پناہ۔ تو جہاں ایک دن بارش ہو جائے تو جدہ کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، اگر لگاتار ایک دن تیز بارش لگاتار ہوتی رہے۔ تو
اور بارشیں جو ہوتی تھیں وہ ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور بارشیں اچانک آتی ہیں ریگستان میں، اچانک بادل نکلے اور پھر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 2 دن بعد یہاں پہ موسم ایسا ہے، 2-3 دن بعد بارش ہو گئی ہے، بارش کا سیزن ہے۔ بارشیں تو کبھی ہوتی بالکل نہیں ہوتی تھیں اور اچانک آ جاتی تھی۔ آندھیوں سے بچنا ہوتا تھا، ریتیلی آندھیوں سے اور بارشوں سے۔ تو بارش اگر آ جائے یا بڑی آندھی آ جائے تو کہاں گھسیں، یہ تو سب مر جائیں گے۔ تو گائیڈ شارٹ راستے سے نہیں لے کے جاتے تھے، گائیڈ ان راستوں سے لے کے جاتے تھے کہ بہت جلدی ہر جگہ قریب میں ایسی بستی پڑے کہ وہاں پناہ لے لیں، بستی میں جلدی سے گھس جائیں، جیسے ہی آثار نظر آئیں۔ وہ لوگ سونگھ لیتے تھے، ہر ایک نہیں کہ پانی آنے والا ہے یا ہوا تیز آنے والی ہے، کچھ گھنٹوں پہلے سونگھ لیتے تھے اور قریب کی بستی میں لے جاتے تھے۔ تو اس سے راستے لمبے ہو جاتے تھے، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ زیادہ کاسٹ بڑھ جاتی تھی۔ ان ساری چیزوں کا ان کو لحاظ رکھنا ہوتا تھا، ان کو اپنی کاسٹ میں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا تھا، قیمت رکھنے میں، کہ سیاسی ماحول کیا چل رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس وقت دنیا بائی پولر ورلڈ تھی، ایک بیزنٹائن جو اور ایک سیسنائٹس، بازنطینی اور ساسانی، ان دونوں میں تقریباً پورا افریقہ جو تھا وہ ڈیوائڈ اور تقسیم تھا۔ ادھر یمن تک بھی یہ حالت تھی، کچھ اس وقت ذرا سا رومی پیچھے ہٹ رہے تھے اور یہ ایرانی آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کی 2 سپر پاورز کا ٹکراؤ جگہ جگہ بہت تھا۔ تو اس حالات کے اندر ان کی وجہ سے بہت سی جگہوں کے راستے بند ہو جاتے تھے، ان کی جنگوں کی وجہ سے۔ اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ان راستوں میں ٹریپ نہیں ہو جائیں جہاں جنگ کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ خیال ان کی وجہ سے بازار کے بھاؤ بدلتے تھے، ان جنگوں کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل سینٹر تھا دمشق، شام میں، بازار کے بھاؤ چینج ہوتے تھے، وہ چینج ہوتے تھے کہ کس جگہ کہاں ان کا ٹکراؤ ہوا اور کیا چیزیں آنی بند ہو گئی، کن چیزوں کی سپلائی رک گئی۔ تو اس پولیٹیکل سچویشن کے اوپر، سیاسی چیز کے اوپر بہت باریک نظر رکھنی ہوتی تھی، ورنہ یہاں سے نکلیں اور جو چیز لے کر گئے، معلوم ہوا جب گئے تو اس کا تو بھاؤ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، سنا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو تھے نہیں کہ وہاں سے خبر آ گئی، معلوم تھا پہلے کے بارے میں کہ اچھے بھاؤ بکتی ہیں، وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سیاسی اتھل پتھل کو نظر میں رکھنا ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے جیسے یہاں شیئر مارکیٹ ہوتے ہیں، بازار کے بھاؤ کو بہت اچھی طریقے سے گیج کرنا ہوتا تھا، اندازے رکھنے پڑتے تھے اس بزنس کے اندر۔ راستے میں بہت سے شیخ ایسے پڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے، کہ جو کنوؤں کے مالک ہوتے تھے، یہ کنواں ہے فلاں شیخ کا ہے، یہ فلاں جگہ یہ ان کا ہے۔ کنواں بڑی قیمتی چیز تھی راستے میں، ان لوگوں سے بنا کر رکھنا پڑتا تھا۔ پھر یہ جو بڑی طاقتیں تھیں، ان کے کچھ حمایتی ہوتے تھے، جب آگے جاتے تھے بستیوں میں، کچھ مخالف ہوتے تھے، جیسے سیاسی پارٹیوں کے 2 پارٹیوں کے یہاں ٹکراؤ ہوتے نا، ایسے ہی وہ خود تو نہیں تھے، وہ بازنطینی تھے نہ ساسانی تھے، لیکن لوگوں میں ایسا تھا کہ جیسے کچھ ان کے حمایتی ہو، کچھ ان کے حمایتی۔ ان کے ٹکراؤ کے اندر یہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ راستے میں جہاں جہاں ٹھہریں دونوں سے بنا کر رکھیں، کسی ایک سے بگاڑ نہ لیں۔ تو دونوں سے بنا کر رکھنے کی مصلحتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور ان ساری چیزوں کا اثر قیمت پر پڑتا تھا، کاسٹ پر، اس کے حساب سے اپنی قیمتیں رکھتے تھے۔ پھر جب پہنچتے تھے، وہاں پہنچتے تھے تو ایسا نہیں کہ گئے اور مال بک گیا، وہاں کافی دن رکنا ہوتا تھا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی چھوٹی سی سرائے میں رکتا ہے، کوئی زیادہ جو بڑے بزنس مین تاجر تھے وہ اپنے بڑے بڑے گھروں میں ٹھہرا لیتے تھے، جو ان کے ٹریڈر ہوا کرتے تھے۔ اب وہاں جب کئی کئی دن رہ رہے قہوہ خانوں کے اندر، اور جیسے ہم کہتے ہیں یہاں چائے کے ہوٹل، وہاں پھر بحث سے ڈیبیٹ ہوتی تھی، ہر رنگ کا آدمی آتا تھا، ہر مذہب کا آتا تھا وہاں دمشق کے اندر۔ وہاں چینی بھی آتے تھے، وہاں ترکی کے لوگ قسطنطنیائی کہلاتے تھے وہ بھی آیا کرتے تھے، وہاں یہودی آتے تھے، وہاں عیسائی آیا کرتے تھے، الگ الگ رنگ اور نسل کے، کالے اور گورے، یہ الگ الگ، وہاں مجوسی بھی آتے تھے، ایرانی۔ یہ سینٹر تھا ورلڈ چونکہ دنیا کا۔ تو اب یہ دن میں اپنی ٹریڈنگ کرتے تھے، شام کو ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، اور پھر اس میں خوب ہیٹڈ ڈسکشن ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں، اپنے اپنے دھرم کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے اپنے عقیدوں کو اونچا کرنے کے لیے۔ اس میں وہ بھی تھے جو خدا کو ماننے والے نہیں تھے، اس میں وہ بھی تھے جو ایک خدا کو ماننے والے تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو بہت سی دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے، جن کی آپس میں خوب زوردار بحثیں چلتی ہوتی تھیں۔ اس میں ان لوگوں کے اندر وہ عیسائی تو ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں،
اس الگ الگ عقیدوں کے لوگ تھے اور ان کے آپس کے ڈسکشن ہوتے تھے. ان ڈسکشن سے سب سے الگ ایک آدمی تنہا ان ساری چیزوں کو دیکھتا تھا. آدمی نہیں، ابھی تو نوجوان بھی نہیں تھا، بچپن اور نوجوانی کے درمیان، اور لگاتار ان ساری چیزوں کو واچ کرتا تھا، ان کی نفرتوں کو، ان کے جھگڑوں کو، ان کی انا اور ان کی ایگو کو. راستے میں تجارت کے اندر کیا کیا بے ایمانیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے مینیپولیشن ہوتے ہیں، کیسے جھوٹ بول کر مختلف لوگوں کو اپنے فیور میں کیا جاتا ہے. ریگستان سے گزرتے تھے، گدھ نظر آتے تھے کچھ لاشوں کے اوپر، وہ لاشیں کس کی اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے کسی بستی کے اور خاموش وہ لاشیں پھینکوا دی جاتی تھی جنہیں لوٹ لیا. بستی کے لوگ لوٹ لیتے جن کے یہاں، تو جن سے بنا کر رکھنا پڑتا تھا، ان کے کمیشنز ہوتے تھے. تو جو لوٹ لیتے تھے ان کمیشنز کے باوجود دھوکہ دے کر ان کی لاشیں ریگستان میں پھینکوا دیتی تھیں. ان لاشوں پہ سے گزر ہوتا تھا جنہیں گدھ نوچ رہے ہوتے تھے. انسان نے وہاں گدھوں کو نوچتے ہوئے دیکھا، زندہ انسانوں کو نوچتے تھے، پھر وہ مردہ ہو جاتے تھے، پھر انہیں یہ جانور گدھ نوچا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے وہ، یہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ اب نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے. وہاں سے ان تمام چیزوں کو، یہ ایک ایکسپیرینس تھا جس سے گزر رہے تھے، تجربات تھے مختلف. اور صرف شام نہیں، ہمیں مصر کے بارے میں ملتا ہے کہ مصر کا سفر بھی ہوا، ابیسینیا حبشہ کا. ممکن ہے بعض سفر حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد ہوئے ہوں. ابیسینیا کا یا یمن کا اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں بھی تشریف لے گئے تھے. تو مختلف جگہوں کی یہ تمام چیزیں جن کی نظر کے اوپر تھیں یا آ رہی تھیں، اس میں بازار کے اتار چڑھاؤ دیکھے انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا دیکھا، انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کو جان سے مارتے ہوئے دیکھا پیسوں کی وجہ سے، انہوں نے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا مختلف مذاہب کی وجہ سے. ان ساری چیزوں کو سنا. یہ اس بھیڑ سے الگ رہتے تھے اس لیے کہ ہر ایک یہ کرتا تھا. صرف ایک نوجوان جو ساتھ میں گیا تھا، ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہا تھا، وہ نہیں کرتا تھا. لیکن بہت سینسیٹیو، بہت حساس، ان تمام چیزوں کو واچ کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ ایک تربیت کا دور چل رہا تھا. اس قافلے میں جاتے تھے، اس قافلے میں یہ ایک نوجوان ہمیشہ تنہا ہوتا تھا. لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اپنی فکر کے حساب سے ان میں مکس اپ نہیں ہو پاتے تھے. ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے. ان کے ساتھ جاتے تھے لیکن اپنے آپ میں اکیلے اور تنہا ہوا کرتے تھے. یہ اس کے ساتھ میں بڑے ہوئے. جب 22 سال کے ہوئے تو ابو طالب جن کے یہاں رہا کرتے تھے، چچا، ان کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کا نام تھا فاختہ. یہ فاختہ جو ہے ان کا ایک ہند نام بھی ملتا ہے، گھر میں ہند بھی کہلاتی تھی، فاختہ بھی. بچپن میں ساتھ بڑے ہوئے تھے، اسی گھر کے اندر پلے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ اخلاق کردار کی اچھی ہیں. چچا سے ان کا ہاتھ مانگا کہ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے. 22 سال کی عمر ہو گئی تھی. چچا نے کہا کہ وہ تو بنو مخزوم میں حبیر ہے، میں تو رشتہ وہاں طے کر چکا، سردار بھی ہے، مال والا بھی ہے، اور اپنے باپ کے بعد سرداری بھی اسے ملنے والی ہے، تو میں تو رشتہ وہاں پہ کر چکا. ان کا دل ٹوٹا وہاں پر بھی. یعنی اس گھر کے اندر رہتے ہوئے جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بہت محبت والے چچا تھے، لیکن جہاں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات ہے وہاں پھر اس کو یتیم کو نہیں دے سکتے جن کا باپ نہیں تھا. اسے تو یہ دیکھنا ہے ان کو کہ وہ کسی سردار کے گھر چلی جائے. وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا. یہ ام ہانی کہلائی بات کو. لوگ عام طور سے جو کہیں جنہوں نے سیرت پڑھی ہے، ام ہانی کے نام سے ان میں سے لوگ واقف ہیں. یہ فاختہ جن کا نام تھا. یہ اٹیچمنٹ باقی تھا آخر تک، جن کا رشتہ منع کر دیا گیا تھا. یعنی فتح مکہ کے اندر جو سب تاریخ کے اندر موجود ہے، جو چیزیں میں رکھ رہا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے. یہ تو احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا تھا، چند دن وہاں پہ ٹھہرے تھے. وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کیا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ 2 شوہر کا انتقال ہوا تھا، ام ہانی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کیا کہ مجھ سے نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو ہمیشہ سے سب سے اوپر رکھتی یا پسند کرتی، لیکن میری اولادیں بہت ہیں، بچے بہت ہیں، آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں میں آپ کو دقت ہوگی. میں ایک سافٹ کارنر جو تھا یہ موجود تھا ان کے لیے اس وقت تک، جب رشتہ وہاں جب ریجیکٹ ہو گیا تھا، اس وقت جب منع کر دیا تھا چچا نے. وہاں پر بھی یہ تنہا تھے، اکیلے تھے اپنے اس گھر کے اندر، چچا کے گھر کے اندر، بچپن میں بھی اور جب بڑے ہو گئے تب بھی.
یہ ساری چیزیں دل پر گھاؤ تو لگاتی جاتی. بچپن کا ایک واقعہ اور، جب ابھی چھوٹے تھے، کعبے کی تعمیر چل رہی تھی سالانہ، اینول وہاں پر ریپیئر مرمت ہوا کرتی تھی. بچے بھی شریک ہو جاتے تھے، پتھر ڈھونڈو کے لاتے تھے کندھوں کے اوپر، بڑے بھی لگے ہوتے تھے. عرب میں برہنگی کپڑے، ننگا ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی. کعبے کا ننگا طواف تو بڑے بھی کرتے تھے. بچے تو سارے کے سارے تھے اپنے لنگیاں باندھتے تھے، وہ لنگی اتار کر کندھے پہ رکھ لیتے تھے کہ اینٹیں لے کر جا رہے ہیں، پتھر نوکیلے پتھر ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں، تو کندھوں پر اپنا لنگی اتار کے رکھ لیتے تھے. اور وہ بہت نارمل بات تھی بچے جو کرتے. یہ 6 سال یا 7 سال کی عمر تھی. صرف یہی ایک بچہ ایسا تھا ان سارے بچوں کی بھیڑ میں بھی شریک تھے کعبے کی تعمیر کے اندر، کہ جس کے کندھے چھلے ہوئے تھے اور تہمت لنگی بدی ہوئی تھی. باقی سب بچوں کے تہمت اترے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو طے کر کے 4 پرت کر کے رکھا ہوا تھا جس کے اوپر پتھر رکھتے تھے. ظاہر ہے کو چہرے پہ بھی تکلیف کے آثار نظر آئے ہوں گے چچا کو. چچا آئے قریب، عباس جو 2 سال بڑے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، بڑی نارمل بات تھی. لنگی کھولی اور کھولنے کے بعد ابھی 4 پرتیں کر نہیں پائے تھے، غش کھا کے گر پڑے. یہ چیز جو تھی یعنی یہ حیا پیدائشی والد سے ورثے میں ملی تھی. حضرت عبداللہ جو والد تھے ان کے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، بہت خوبصورت تھے نوجوان لوگ. اور مکی کی عورتیں ان کو جتنا بھی انویٹیشن دیتی تھیں، بہت کھلا وہاں پر یہ ماحول تھا. اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کرتی تھی، بلاتی تھی اپنے پاس، وہ نظریں جھکا کے گزر جاتے تھے قریب سے. وہ ورثے میں ملی تھی یہ حیا. یہ وہ تھی، یہ وہ شخصیت تھی. یہ بچہ وہ تھا جو غش کھا کے گر پڑا اس وجہ سے کہ ان کی لنگی انہوں نے چچا نے اتار دی تھی. تو یہ وہ تھے جن کے اوپر یہ کلام اللہ کا نازل ہونا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھکے رہو. سورہ اعراف کی آیت ہے، میں نے خالی ترجمہ پڑھا ہے. ہاں اتنا لفظ تو اوریجنل سن لیجئے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. لیکن سارے لباسوں میں اصل میں سب سے اچھا لباس تو تقویٰ کا لباس ہے. پہنے اور پہن کر بھی ننگے رہیں، لباس پہنے ہوئے، اور کسی کے پاس کم ہو پھر بھی وہ شرم و حیا کے ساتھ میں اپنی سطر ڈھکے ہوئے ہو. یہ تو تقویٰ ہی لا سکتا ہے. یہ احساس اندر کا لباس ہوتا. یہ کلام جس پر نازل ہونا تھا اس کو ورثے میں ملی تھی. یہ تربیت تھی اللہ کی طرف سے، یہ کہ کیا کیا ان کے ساتھ گزرا اور کیسے والد کے بچے تھے جو ان انہیریٹنس کے اندر، ورثے کے اندر یہ شرم و حیا ملے، اس لیے کہ یہ کلام ان کے اوپر آنا تھا اور نازل ہونا تھا. اب میں تنہائیوں کے حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، کیسے ہوا میں اس واقعات تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت سی وہ باتیں جو عام طور سے لوگوں تک نہیں پہنچی. نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ سے بڑی پاکیزہ خاتون تھی. انہوں نے ساری دولت اپنی ایسی تھی کہ اس کے بعد آپ نے سفر پہ تو جانا چھوڑ دیا، نبوت کی ذمہ داریاں جب سے شروع ہوئی اس کے بعد سے، تو سب دولت حضرت خدیجہ کی لٹا دی انہوں نے. لٹنے دی. لٹاتے کہاں تھے؟ تو غریبوں کے اوپر، بے کسوں کے اوپر اور مجبوروں کے اوپر، جس کو دیکھتے تھے کہ یہاں پر ضرورت ہے وہاں پیسے خرچ کرتے تھے. شروع میں تو کچھ سفر ہوتے تھے جب تک نبوت نہیں ملی تھی حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد بھی، لیکن لگاتار اپنے پاس کچھ بچتا نہیں تھا. ان کا پروفٹ لے کر آتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں بچتا تھا. پھر وہ بھی بہت خوشی خوشی دے دیتی تھی کہ اپنی جیسا دل چاہے خرچ کرو. اب اس نکاح کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہائی ختم ہوئی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، جہاں پر پورے سوسائٹی اور پورے سماج میں اکیلے تھے وہ. اب اس ایک امیر خاتون، بہت امیر، ان کے سے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ کی خواہش پر ہی ہوا. ان سے جب نکاح ہوا تو اب غریب بھی نہیں بچے، مالدار کی قدر ہوتی ہے. آج تک ایسی ہوتا ہے کہ مالدار کو کسی غریب اچھے باصلاحیت کے مقابلے میں لوگ جو ہیں ان کی ذرا زیادہ عزت دیتے ہیں. تو یہ وہاں پر بھی تھا. اب جب یہ پروٹیکشن مل گیا اور وہ گھریلو زندگی کے اندر بھی ایک سکون آیا، وہ کچھ ہی دن رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر یہ فکریں لگ گئی کہ یہ ہے کیوں ایسا کہ لوگ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انسان نما بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں، ان کو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ عورتوں کو بالکل اپنی پرسنل پراپرٹی بنا کر جیسا چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اور جس کے گھر چاہے بیچ دیتے ہیں، ان کو بیچ تک دیتے ہیں اپنی بیویوں تک کو.
اور وہ تو خالی صرف ایک جیسے مارکیٹ کموڈیٹی ہے وہ بن گئی، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ فکریں لگ گئی، یہ فکریں سر پر سوار ہوئی، تو سوچتے تھے۔ جو سوچنے والا ہوتا ہے نا مفکر، وہ تنہائی چاہتا ہے، شور میں کوئی نہیں سوچتا، اور اگر شور مچ رہا ہو اور سوچنا ہے تو وہ شور سے بچ کر کہیں جاتا ہے۔ اب میرے پاس شور آتا ہے، جب آتا ہے بعض موقعوں پہ، اب رات میں بڑی دیر تک میلاد کی نعتیں چل رہی ہیں اور میں کچھ کام کر رہا ہوں، نہیں کنسنٹریشن ہوتا، تو وہ تو پھر ایئر پلگز لگا لیے، کان بند کر لیے، آنا بند ہو گیا، کام تو آنکھوں سے ہو رہا ہے، سوچنے کا دماغ سے ہو رہا ہے۔ وہاں اب یہ سب چیزیں تو تھی نہیں کہ آوازوں سے ہم کٹ جائیں گھر میں بیٹھ کر، تو پھر انہوں نے غار ہرا کو چھانٹا۔ زمانے قدیم سے، پراچین کال سے انسان روحانیت کی تلاش میں ہمیشہ اونچائیوں پر گیا ہے۔ کہیں مندر بناتے تھے تو اونچائیوں پہ بناتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پہاڑی کا واس سب سے زیادہ مشہور ہے کہ پہاڑی پہ چڑھ کر واس دیا، اور میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ بڑی اونچی اونچی جگہوں کے اوپر جا کے کہ یہ روحانیت کی جگہ ہے، اس کی وجہ جو بھی ہو، اونچی جگہ کا انتخاب آپ نے بھی کیا۔ مکے میں وہ جو غار ثور جو ہے اور غار ہرا، یہ جن چوٹیوں پر ہیں یہ سب سے اونچی ہے وہاں کی پہاڑیوں میں، دونوں تقریباً برابر کے لیول پر۔ لیکن وہاں کا جو غار ہے، غار ہرا، ایسا تھا کہ اس میں گھسنے کے بعد کعبے کی طرف منہ ہو جاتا ہے۔ اسے سلیکٹ کیا۔ اب وہاں پر اکیلے مراقبے، میڈیٹیشن سٹارٹ ہو گئے۔ دن رات صرف غور کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا، یہ ظلم کیسے ختم ہوگا، انسان کو کھایا جا رہا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا، لوگ اپنے ہاتھ سے خدا بنا رہے ہیں، مورتیاں بنا رہے ہیں، یہ ایک مالک کا نظام کیسے قائم ہوگا، دن رات اس فکر میں ہے۔ اب ہوتا نا کوئی کسی کی زندگی محرومی کی چلی آ رہی ہے، ایک ایسی شریک حیات مل گئی جو محبت کرنے والی بھی ہے اور پیسوں والی بھی ہے، اور اپنے پیسے بہت فریلی جو ہے ان کے اوپر خرچ کرنے والی بھی۔ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ دیکھو میں تو تمہارے اوپر اتنا خرچ کرتی ہوں تو کوئی سر پر چڑھ گئی، کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہو گیا۔ تو اس نیچر کے جب مل گئی تو زندگی میں سکون آ جانا چاہیے نا۔ لیکن یہ ایسے نہیں تھے کہ اپنی زندگی میں سکون آ جائے اور چاروں طرف بے چینیاں دیکھے تو سکون سے رہ لے۔ جب سماج میں چاروں طرف بے چینیاں دیکھتے تھے تو سکون سے نہیں رہ سکے، پھر تنہا ہو گئے وہاں غار میں۔ اب اکیلے وہاں پہ رہتے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ شریک حیات حضرت خدیجہ جاتی تھی، باندھ کر لے جاتی تھی، وہاں پہ پہنچاتی تھی کچھ کھانا پانی۔ اس جگہ پر وہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانے کی بھی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، کچھ اگتا بھی نہیں ہے، وہاں چوٹی کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اب تو وہ سیڑھیاں سی بن گئی ہیں، چلتے 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 پتھر گھس کر جس روٹ سے گھوم گھام کر جاتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا، جب یہ کروڑوں لوگ اس کے اوپر سے نہیں گزرے ہوں گے اس ایک ہی راستے سے جس سے پتھر گھس گئے اور سیڑھیاں سی بن گئی، اس وقت حضرت میں تو سوچتا تھا وہاں پر کہ یہ حضرت خدیجہ پہنچتی کیسے ہوں گی یہاں پر، کیا مرد تو پہنچ گیا، وہ کیسے پہنچتی ہوں گی جہاں اس راستے سے مردوں کو جانے کے اندر پسینے آ جاتے ہیں اور سانس پھول جاتی ہے، اور بہت سے رک جاتے ہیں کہ بھئی ہم وہاں تک نہیں جائیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ جائیے اور آ جائیے گا۔ تو یہ باوفا، بے حد محبت کرنے والی خاتون یہ پہنچتی تھی وہاں پر غار میں، دے آتی تھی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے، گھر کیوں نہیں چلتے، زندگی تباہ ہو گئی، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ تمہارے لیے وہاں پہاڑ پہ یہ سب چیزیں بھی پہنچانے کے لیے میں جایا کروں، ارے خدا کر لے جایا کرو، کم سے کم اتنا ہی کر لیں۔ کوئی اس کا سوال ہی نہیں۔ یہ ان کی جو محبت تھی وہ خود پہنچاتی تھی، کبھی یہ اعتراض نہیں کیا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے ہر جگہ ہر اسٹیپ ہر موقع پر ساتھ دیا، یہ ساتھ ان کو، لیکن تھے تنہا وہ۔ اب یہ زندگی جو جسے ازواجی زندگی کہیں سمجھ لی ایک طریقے سے گئی، وہاں وہ جگہ تھی جہاں پر بہرحال اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور وہی نازل ہوئی۔ وہ جس نے یہ زندگی تنہائی کی گزاری، اس کو دنیا میں جتنے تنہا لوگ تھے، دنیا میں جتنے ظلم و ستم تھے، دنیا میں جتنے ایکسپلائٹیشنز تھے، اس کا حل وہاں پر اترنا تھا جس کو سوچنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں پر شروع کیا۔ لیکن شروع کرنے کے لیے غور کرنا ضروری ہوتا ہے، طلب ضروری ہوتی ہے کہ کاش مجھے ملے تو حل۔ جو ڈھونڈتا ہے اسے ملتی ہے، اور چاہے جتنا بڑا جینیس ہو، چاہے جتنا بڑا عقل مند ہو، کتنا بڑا ذہین ہو، جسے تلاش نہیں ہوتی اسے نہیں ملتا راستہ۔ انہیں تلاش تھی، اللہ نے دیا ان کو، ان کے اوپر اتارا۔ شاید دنیا میں اتنی تلاش کسی کو نہیں تھی اس وقت جو ان کو تھی۔ یہ ایک تربیت چلی آ رہی تھی تنہائی۔ اب اس سے نکلنے کے بعد کے کچھ واقعات
بہت اہم ہے واقعات، اور ان کا کنکلوژن، نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے آخر میں جانے کے بعد، وہ بہت اہم ہے۔ وقت بہت ہو گیا، کم از کم 3-4، کم سے کم 2-3 واقعات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، بے پناہ۔ یہ پاور آ جانے کے بعد کی تنہائیاں ان کی، جب ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ آپ کی آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، تب وہ آدمی تنہا تھا اور اکیلا تھا۔ تو کس کس وقت میں کبھی سوچا، کبھی اس پر غور کیا؟ میں کرتا تھا۔ طائف گئے، غلام تو رہتا تھا ساتھ میں ہر ایک کے، وہ غلام بھی ایسے تھے جیسے بیٹے کی طرح حضرت زید، تو زید کو تو لے گئے، کہاں تھے باقی لوگ؟ کیوں نہیں 2-4 کو ساتھ میں لے گئے؟ اگر یہ ذمہ داری ہے، باقی اپنے بزنس میں لگے ہیں، کاموں میں لگے ہیں، چلیے وہ تو خود اکیلے جاتے تھے، چلے گئے۔ دوسروں نے کوئی آفر کیوں نہیں کیا کہ بھئی یا رسول اللہ وہاں آپ اتنی دور جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ باہر کسی سفر کے اوپر، دعوتی سفر کے اوپر، ہم بھی چل رہے ہیں ساتھ میں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی نقصان، کسی نے آفر نہیں کیا۔ اس میں بھی تنہا رہے تھے وہ۔ جو کچھ بھی پیش آیا، میں واقعے کو، تواقع کا تذکرہ میں بات کو کروں گا کچھ، اور اس کے بعد کے واقعات کچھ ابھی مکے کے اور کچھ مدینے میں جانے کے بعد کی تنہائیاں آخر زندگی تک، اور اس تنہائیوں سے کتنا بڑا انقلاب ہی نکلا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد یہ لکھتی ہے کہ ایسا انقلابی دنیا میں آج تک ہوا نہیں کوئی جو ایک روحانی سلطنت کا مالک ہو، اور کم از کم جو جس نے بنیادیں رکھی ہوں 20 دنیاوی سلطنتوں کی، جس کے آنکھوں کے اشارے کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے رہتے تھے کہ کیا چاہتے ہیں اور فوراً اس کے لیے دوڑتے تھے۔ اس درجے کی محبت کرنے والے اور اس درجے کا انقلاب ان کے تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ یہ شخصیت کیسے بن کر نکلی تھی، یہ یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی رحمت کیسے آئی اور نبی رحمت کی شکل میں کیسے نمایاں ہوئے، اور نبی رحمت بننے کے بعد بھی زندگی میں کتنی تنہائیاں باقی رہ گئیں آخری سانس تک، آخری دن تک۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسے میں پورا کروں گا اگلی مرتبہ، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو رکھ سکوں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس کا 10واں حصہ بھی، 10% بھی کسی کی زندگی میں آپ میں آ جائے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کچھ نہیں ملا، بربادی ہے، کوئی چیز کامیاب نہیں ہو رہی۔ جو اپنے تھے وہ خاص موقعوں کے اوپر الگ ہو گئے، خاص موقعوں پر، وہ تو میں نے ابھی رکھے ہی نہیں واقعات۔ جو اپنے تھے، بہت اپنے تھے، وہ کب خاص موقعوں پہ الگ ہوئے، اور وہ بیان نہیں کیے جاتے، وہ لکھے نہیں جاتے کہیں کہ صاحب یہ تو ادب کی بات ہے، کیا ہم کیوں ایسے بیان کر دیں اور نام لے لیں، لیکن میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے کیوں بکھر جاتی ہے شخصیت؟ اسی نے تو ان کو اوپر اٹھایا تھا، ان محرومیوں نے اوپر اٹھایا تھا، اس تنہائی نے اوپر اٹھایا تھا کہ باقی جتنے تنہا ہیں ان کا وہ ان کے پروٹیکٹر بن کر نکلے۔ ان محرومیوں نے ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ جس کی زندگی میں جتنی محرومی ہو، وہ یہ سوچے کہ اب تو میں ہو گیا تھا نا سب کچھ، اس کے بعد پھر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وہ یہ سوچے کہ اب تو میں ذرا سا فائنینشیل اسٹیبلٹی دیکھ لوں۔ ضرور دیکھیے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اسے دیکھیں کہ اگر اسوہ وہ ہیں اور نمونہ وہ ہیں تو سب کچھ لٹا مت دیں، لیکن کیا پہلے نمبر پر رکھ سکتے ہیں دین کے تقاضوں کو اپنے یہاں کے تقاضوں کے مقابلے میں، دنیا کے تقاضوں کے مقابلے میں؟ فیصلہ خود کرنا ہے، اس میں کوئی کسی پر زور دینے کا سوال نہیں، اور کسی سے کچھ پوچھنے کا سوال نہیں۔ لیکن ابھی یہ اصل میں تو آپ نے کچھ ڈیٹا سنے ہیں، ابھی رزلٹ نہیں سنا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ خطبے میں اسے پورا کروں گا۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔